السلام علیکم۔ بلغراد یورپی ملک سربیا کا دارالحکومت ہے جو دریائے ڈینیوب اور دریائے ساوا کے سنگم پر واقع ہے۔ اس مقام پر کلٹی سکورڈیسی نے ایک بستی آباد کی تھی اور سلطنت روما کے عہد تک اس کا نام سنگیڈونیم رہا۔ 9ویں صدی عیسوی میں بلغاریوں نے اپنے دور حکومت میں اس شہر کا نام سلافی زبان میں رکھا، جبکہ ترکوں کے دور میں اسے بلغراد کہا جانے لگا۔ بلغراد پر مسلمانوں نے سب سے پہلے 1439 عیسوی میں حملہ کیا اور 6 ماہ تک اس شہر کا محاصرہ کیے رکھا۔ دوسرا حملہ 1456 عیسوی میں سلطان محمد ثانی نے ایک لشکر جرار، جنگی بیڑے اور ایک بھاری توپ خانے کے ساتھ کیا۔ بلغراد نے اس شدید حملے کا مقابلہ کیا اور ترکوں کو ایک بار پھر محاصرہ اٹھانا پڑا۔ یوں بلغراد نے مسیحی دنیا کی بیرونی فصیل کے طور پر شہرت حاصل کر لی۔ بالآخر 1521 عیسوی میں ترک فوج ایک لمبے محاصرے کے بعد بلغراد میں داخل ہو گئی۔ بلغراد فتح کرنے کے بعد ترکوں نے اسے اس طرح سے مستحکم کرنا شروع کر دیا کہ اسے توپ خانے سے آراستہ کیا گیا اور ایک جنگی بیڑے سے بھی لیس کر دیا گیا۔ 16ویں صدی عیسوی میں بلغراد نے وسعت اختیار کر لی، مسلم آبادی میں اضافہ ہو گیا۔ اس کی وجہ ایک تو انتظامی اور حفاظتی فوج کا وہاں قیام تھا، دوسرے ترکی کے کئی مقامات پر تاجر لوگوں کا وہاں آ کر بس جانا تھا، تیسرے مقامی آبادی کا اسلام قبول کر لینا تھا۔ 1652 عیسوی تک بلغراد تجارتی مرکز بن گیا۔ 1632 عیسوی میں ایک پاپائی سیاح کے مطابق بلغراد میں 8000 گھر تھے جن میں 60,000 افراد بستے تھے۔ 1660 عیسوی میں یہاں کے باشندوں کی تعداد 98,000 سے تجاوز کر گئی۔ یہاں فوج کے غذائی سامان کے بڑے بڑے ذخائر، توپوں کی مرمت کے کارخانے اور ایک بارود سازی کا کارخانہ تھا۔ اولیاء چلمی کے بیان کے مطابق قلعے کے اندر کی مسجد جو سلطان سلیمان نے بنوائی تھی اور شہر کے نچلے حصے میں محمد پاشا کی بنوائی ہوئی مسجد خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ شہر میں 8 مدرسے اور حدیث کی 9 درسگاہیں تھیں۔ 1688 عیسوی میں بلغراد آسٹریا کے قبضے میں چلا گیا، لیکن 2 ہی سال بعد ترکوں نے دوبارہ حاصل کر لیا۔ 1718 عیسوی میں جب بلغراد پر آسٹریا کا قبضہ ہوا تو یہ شہر شمالی سربیا کا دارالحکومت بن گیا۔ صلح نامہ بلغراد کی روح سے 1739 عیسوی میں جب دریائے ساوا اور دریائے ڈینیوب سرحد قرار دے دیے گئے تو ایک بار پھر بلغراد ترکوں کے قبضہ میں تھا۔ یہ پھرینی چریوں کا ایک سرحدی حفاظتی مقام ہو کر ینیچریوں کا ایک سرحدی حفاظتی مقام ہو کر رہ گیا۔ 1791 عیسوی کے صلح نامے کی روح سے ینیچریوں کو بلغراد سے نکال دیا گیا، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد سلطان سلیم ثالث انہیں بلغراد واپس آنے کی اجازت دینے پر مجبور ہو گیا۔
1804 میں سربوں نے ینیچریوں کے خلاف بغاوت کر کے بلغرات پر قبضہ کر لیا۔ وہ 1813 تک بلغرات پر حکمران رہے۔ 1815 میں سربوں نے ایک اور بغاوت کی تو ترکوں کو ان سے ایک معاہدہ کرنا پڑا۔ رفتہ رفتہ بلغرات شہر بنتا چلا گیا۔ بالآخر 1867 میں بلغرات سربیا کا دارالسلطنت بن گیا۔ بلغرات میں ترکی عہد کی عمارات میں سے چند ایک یادگار کے طور پر باقی ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ۔